حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جمعۃ المبارک کا دن ہے اور آقا علیہ السلام ممبر شریف کے اوپر اپنے قدم مبارک رکھنے لگے۔ پہلی سیڑھی پہ حضور نے اپنا پاک قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر کہا آمین۔ حضور جلوہ فرما ہو گئے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمل آپ کو اس سے پہلے کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ممبر کے اوپر جلوہ فرما ہوئے ہیں اور سیڑھیوں سے قدم رکھتے ہوئے آپ نے ممبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے ہیں، لیکن یہ جو آمین آپ نے آج 3 مرتبہ فرمائی ہے، تو حضور اس سے پہلے آپ نے کبھی بھی آمین نہیں فرمائی اس طرح، تو اس کی وجہ ہمیں بیان فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر مہربان نبی اور اس امت کے قدردان نبی اور اس امت کو عزتیں عطا کرنے والے محبوب، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آج ہوا ہی کچھ ایسا ہے کہ جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا ہوا ہے؟ محبوب علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ آج جب میں پہلی سیڑھی پہ قدم رکھنے لگا تو جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لے آئے اور انہوں نے آ کے ممبر کے پاس کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کی، اے اللہ، جو شخص اپنے بوڑھے والدین کو پائے یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کے اندر والدین کو پائے، یعنی اس کی زندگی کے اندر اسے والدین کی صحبت نصیب ہو جائے اور والدین اس کی زندگی کے اندر حیات ہوں اور بڑھاپا اس کے پاس والدین کا گزرے، حضور نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جو بات کہی ہے نا، وہ یہ کہی ہے کہ وہ شخص ذلیل و خوار ہو جائے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے کہ جو والدین میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے وہ بندہ جنت کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ تو جب جبریل علیہ السلام نے یہ بات کی تو میں نے کہا آمین، کہا کہ حضور وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان آیا، اس کی حیات کے اندر رمضان آیا اور وہ اس کے روزے رکھ کے جنت کے اندر داخل نہ ہو سکا، حضور وہ بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ تو جبریل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تو میں نے اس پر آمین کہہ دیا۔ پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے پھر اپنے لب کھولے اور اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی کہ وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلودہ ہو جائے کہ جس کے سامنے اے محبوب آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ کا نام سن کے آپ پر درود نہ پڑے، اے مولا اس شخص بھی، اس کی ناک بھی خاک آلودہ ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو یہ 3 اللہ کی بارگاہ کے اندر جو التجائیں کیں،
جبریل علیہ السلام نے، آپ مجھے بتائیں کہ جو عام لوگ ہیں، عام مومن ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں جو بھی بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں ہر بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہوں۔ میں خوش ہوتا ہوں، میری رحمت جوش میں آتی ہے کہ یہ بندہ نافرمان ہو کر اور اتنے گناہ کر کے پھر بھی میری بارگاہ کے اندر لوٹا ہے۔ اسے اتنا پتا ہے کہ معافی ملنی ہے تو رب کی بارگاہ سے ملنی ہے، رب کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کے گنہگار سے گنہگار بندے کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ جب دنیا کا ایک ادنا بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، تو جب دعا کرنے والا فرشتوں کا سردار ہو، اس پر آمین کہنے والا نبیوں کا سردار ہو، کیا اس دعا کو اللہ تعالیٰ کبھی رد فرمائے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔